قد شتم ھذا، شتم عربی زبان میں گالی کو کہا جاتا ہے، اور ہم بولتے بھی ہیں اردو میں سب و شتم، سب اور شتم یہ گالی کے لیے بولا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم بھول گیا تھا، من سب نبیا فاقتلوا، جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو، من سب صحابیا فاضربوا، جو صحابی کو گالی دے اس کو مارو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، سباب المؤمن فسوق، مومن کو گالی دینا فسق ہے، اور فاسق اس شخص کو کہتے ہیں من خرج من طاعت اللہ، جو نافرمانی کی بنیاد پر اللہ کی اطاعت سے نکلتا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں، ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ ٹوٹتا ہے تو رب کی اطاعت کے وہ حلقے سے نکل جاتا ہے، باہر چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا مؤمن کو گالی دینا یہ فسق ہے، وَقِتَالُهُ کفر، اور اس کو قتل کر دینا یہ تو کفر ہے۔ اے اللہ اس نے تو مجھے گالیاں دی تھی، یہ بے شک تہجد گزار ہوگا، بے شک اسلامی تحریک کا یہ ہم سفر رہا ہوگا، بے شک یہ اپنے علاقے کا امیدوار رکنیت رہا ہوگا، بے شک یہ رکن جنرل کونسل رہا ہوگا، یہ مقامی جماعت کا امیر رہا ہوگا، لیکن اس کی لینگویج بڑی سخت تھی، اس کی زبان بہت تلخ تھی، اور اللہ رب العالمین کی یہ ارشاد اس وقت بھول گیا تھا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے محبوب یہ رب کا فضل ہی ہے کہ آپ مخلوق کے لیے نرم ہیں، آپ نرم گفتگو ہیں، وگرنہ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ تند خو ہو جاتے، اگر آپ سخت زبان ہو جاتے، یہ جو دوست مشرق اور مغرب کے آپ کے گرد جمع ہوئے ہیں یہ کبھی بھی جمع نہ ہوتے۔ میرے بھائیو، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ مومن کی وہ اخلاقی خوبیاں میں سمجھتا ہوں وہ پروان چڑھانے کی کوشش کی، اور اخلاقی خرابیوں سے بندہ مومن کو دور کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم جس سفر پہ نکلے ہیں ہمیں خوبیوں کی ضرورت ہے بھائیوں، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جب میدان عمل میں اتریں لوگ ہمارے گرد جمع ہوں۔ میرے بھائیوں، اس بات کی ہماری آرزو ہے، لیکن کہیں ہماری زندگی میں یہ خامیاں تو نہیں ہیں، اور اگر یہ ہیں تو پھر ہم مفلس ہیں تلاوت قرآن مجید کے باوجود۔ اللہ ہمیں بچائے، آمین۔ اور اگر یہ خامیاں ہیں جو میں کہنے والا ہوں تو پھر ہم مفلس ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اللہ ہمیں بچائے۔ پھر اقامت دین کا پرچم تھامنے کے باوجود ہم مفلس قرار پائیں گے میرے بھائیوں اگر ہماری زبان میں نرمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا تھا، تذکیر کے لیے عرض کرتا ہوں، فرمایا تھا مشہور وہ الفاظ ہیں، لوگوں مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان موجود ایک گوشت کے لوتھڑے کی ضمانت دے دو، مجھ محمد کو اللہ رب العالمین کی عظمت کی قسم مجھ سے تم جنت کی ضمانت لے لو۔ اور وہ دو جبڑوں کے درمیان یہ زبان ہے جس کے بارے میں آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔ یہ زبان جب کہنے پہ آتی ہے رب کی تسبیحات کہتی ہے اور انسان کو پستی سے فرش زمین سے عرش بری تک پہنچا دیتی ہے، اور جب یہ کہنے پہ آتی ہے تو جب گناہ کی بات کہتی ہے تو اللہ کے فرشتے بھی پناہ مانگتے ہیں اور کائنات کی ہر چیز اس سے پناہ مانگتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے پہلی چیز وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا کہ اس نے تو مجھے گالیاں دی تھی، لہٰذا میرا حساب اے اللہ برابر کر دیا جائے۔ کیسے برابر ہوگا؟ ابھی اس کا حساب برابر ہونے کی باری ہی شاید نہیں آئے گی، ایک دوسرا کھڑا ہو جائے اور وہ کہے وَقَذَفَ هَذَا، یہ تو ان نیک کاموں کے ساتھ لوگوں پر تہمت بھی لگاتا رہا۔ قذف کا لفظ استعمال ہوا ہے، قذف کہتے ہیں زنا کی تہمت لگانے کو، اور ہم بھول گئے تھے کہ کسی پر جب تہمت لگائی جائے اگر وہ ثابت نہ ہو، اسلامی حکومت ہو،
80 کوڑے اس فرد کو مارے جاتے ہیں۔ تو قذف اللہ رب العالمین کو بہت ہی ناپسند ہے۔ یہ تہمتیں بھی لوگوں پر لگاتا تھا۔ میرے بھائیوں، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، میری تحریک میں شاید تہمت لگانے کا، قذف، تہمت کے الفاظ تو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ مجھ پہ تہمت ہے، یہ اس پہ تہمت ہے، یہ فلاں پہ تہمت ہے، یہ الفاظ تو شاید ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس تہمت کے لیے قذف کا لفظ استعمال ہوا عربی میں، اور یہ صرف زنا کے عمل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہماری اجتماعیت سے وابستہ لوگوں میں یہ شاید خرابی تو نہ ہو، البتہ الزام تراشیاں تو بے پناہ ہے، البتہ الزام تراشی تو بے پناہ موجود ہے۔ اب یہ خرابی در آئی ہے میرے بھائیوں، ہم انگشت برداریاں کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام دھرتے ہیں، بدگمانیاں کرتے ہیں۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اٹھے گا اور کہے گا یا اللہ اس نے تو تہمت لگائی تھی، یہ شخص عبادات کے ساتھ ساتھ اس خرابی کا، اس بیماری کا مریض بھی تھا۔ اور اس سے آگے چلیے، وَأَقَلَ مَالَ هَذَا، اور اس نے بندہ اٹھے گا کہ یہ مال کھایا تھا، یہ تہجد گزار تو تھا، لیکن اس نے اپنی خوراک کے آمدن پر اس نے کبھی غور نہیں کیا، سورس آف انکم پر اس نے کبھی توجہ نہیں دی۔ اور میرے بھائیوں، وہ ارشاد نبوی میں اور آپ کیسے بھولیں جس میں رحمت کونین نے فرمایا تھا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، تاکلون بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں سے لوگ کھائیں گے، کما تأکلون البقرہ، جس طرح گائے، بھینس، بیل اپنی زبان سے کھاتا ہے۔ کیا مراد تھی؟ محدثین کرام نے بیان کیا تھا، اپنی زبان کی چرب کو اور زبان کی تیزی کو، زبان کو استعمال کر کے ہیچ پیچ لوگوں کو دیکھے، رنگین دنیا دکھا کے اپنے کاروبار کو چمکانے کا اہتمام کیا جائے گا، اور یہ لوگ گویا زبان سے کھا رہے ہوں گے۔ بھائیوں مجھے بتاؤ، آج دولت کے حصول کے لیے ہم لوگوں کو ایسا منظر جو دراصل خوبصورت یا حسین نہیں ہوتا، بہت حسین بنا کے پیش کرتے ہیں، اور پھر اس حسین منظر میں وہ ہمارا گاہک آ جاتا ہے، اور پھر اس سے ہم وسائل لے لیتے ہیں، اور پھر ان وسائل سے ہم اپنے خوراک کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ بندہ اٹھے گا اس نے تو اس طرح کیا، اور پھر یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم کیسے بھول جاتے ہیں۔ وہ شخص کیسے بھول گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب میری امت پہ زمانہ آئے گا، لا یبالی المرء، انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا، ما اخذ منہ، کیا لے رہا ہے، یا اس سے کیا لیا جا رہا ہے، یا اسے کیا دیا جا رہا ہے، امن الحلال ام من الحرام، حلال کی کمائی سے یہ پیسے مجھے مل رہے ہیں یا حرام کی کمائی سے مل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس تحریک سے وابستہ ہم سارے ہی لوگوں میں، ہمارے ہی اسلاف اور ہمارے میں موجود لوگ بھی ایسے ہیں جو ایک لقمہ بھی مشکوک کمائی کا اپنے جسم کا حصہ نہیں بننے دیتے۔ اور میرے بھائیوں، ہم ہی اس تحریک سے ایسے لوگ وابستہ ہیں کہ جو کروڑوں روپے بھی جب ملنے ہوں تو ہم ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور ہم تحقیق نہیں کرتے کس سورس سے یہ پیسہ آ رہا ہے اور کس سورس سے آیا، کہاں پہ لگانے کی ہم کاوش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، برکت کی رقم آئے گی، برکتیں اپنے ساتھ لائے گی، اور برکت سے خالی رقم آئے گی، بے برکتیاں اپنے ساتھ۔ الزام تراشیاں کرتا تھا، اور اس نے اپنی خوراک کی پرواہ نہیں کی کہ جناب اس کی خوراک ٹھیک ہے، حلال ہے یا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہم کیوں بھولے؟ آپ نے فرمایا کہ من احب دنیا
اضر بآخرتہ، دنیا سے پیار کرو گے آخرت کا نقصان کر بیٹھو گے، ومن احب آخرتہ، اور آخرت کو ٹوٹ کے چاہو گے دنیا کا نقصان کر بیٹھو گے۔ میرے بھائیوں اور میرے محترم دوستو،